فیصلہ، متنازع فیصلہ جس پر احتجاج چل رہا ہے، جس کے اوپر اہل ایمان بحث کر رہے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہت سارے دوستوں کو تو یہ ہی نہیں علم یہ مقدمہ کیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے، مقدمہ کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے، یہ بہت سارے دوستوں کو یہی علم نہیں۔ میں دو تین لفظوں میں مقدمہ کیا ہے اور پھر اس مقدمہ کا فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے پہ ہمیں اعتراض کیا ہے، تین چیزیں آگے۔ مقدمہ کیا ہے، مقدمے کا فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے پہ ہم مسلمانوں کا اعتراض کیا ہے۔ مقدمہ یہ ہے، عدالت میں کیس چل رہا تھا ایک تعلیمی ادارے کا۔ اس تعلیمی ادارے میں اسٹوڈنٹ کو وہاں کا ٹیچر ایک تفسیر بانٹ رہا ہے۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر صغیر، اور یہ تفسیر صغیر لکھی ہے مرزا قادیانی کے بیٹے، اس نے، بلکہ لکھی کسی اور کی ہے، اس کی طرف سے شائع کی گئی ہے، مرزا بشیر الدین محمود کی طرف سے۔ اور اس مرزا بشیر کو اس تفسیر کے اوپر خلیفہ موعود لکھا گیا، جیسے ہم حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ موعود کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کے، اس کو تفسیر کے ٹائٹل کے اوپر خلیفہ کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ وہ تفسیر، اس کا نام تفسیر صغیر، وہ قادیانیوں کی لکھی ہوئی ہے۔ اس تفسیر میں پورے قرآن کے مضامین کو رد و بدل کر کے تبدیل کر دیا گیا۔ مثلاً کہاں سے تبدیلی شروع ہوئی؟ پہلا ہی مرتبہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین چلتے چلتے وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں آخرت سے مراد روز قیامت ہے۔ انہوں نے تفسیر میں کیا کہا؟ وبالآخرۃ، اور کہ متقی لوگ آخر میں آنے والے نبی مرزا پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو انہوں نے آخرت کا مضمون بدل دیا۔ یہ تفسیر جب بانٹی جا رہی تھی تو اس وقت مسلمانوں کے کسی غیرت مند نے اسے عدالت میں چیلنج کیا کہ اس شخص کا یہ تفسیر بانٹنا اپنے مذہب کی تبلیغ ہے، اور اسلام، یہ کفر کو اسلام کے نام پہ پیش کر رہا ہے، اور پاکستان کے آئین کی روح سے قادیانیوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت کی روح سے تو ہے ہی نہیں، لیکن پاکستان کے آئین کی روح سے بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ مقدمہ عدالت میں گیا، ایک عدالت نے فیصلہ دیا، پھر اس آگے چلی گئی کہ ہائی کورٹ میں چلا گیا، وہاں بھی مسلمانوں کے حق میں مقدمہ آیا، قادیانیوں کے خلاف آیا، پھر قادیانی چلے گئے سپریم کورٹ میں۔ جب سپریم کورٹ میں گئے، اب یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ مقدمہ کیا ہے۔ مقدمہ تو سمجھ آ گیا کہ وہ کیا کر رہے تھے، تفسیر بانٹ رہے تھے اپنے مذہب کی، اور وہ تفسیر جو قرآن کی تحریف پہ مشتمل ہے، جس کو پڑھنے کے بعد بندہ مومن نہیں رہتا، وہ بانٹ رہے تھے۔ یہ بانٹنا شریعت کے خلاف بھی تھا، پاکستانی قانون کے خلاف، یہ تو تھا مقدمہ۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کی روح سے قادیانیوں کو ان کے مذہب کی تبلیغ سے نہیں روکا جا سکتا، قادیانیوں کو ان کے مذہب کی تبلیغ سے نہیں روکا جا سکتا، لہذا جس شخص پہ یہ الزام تھا بانٹنے کا، اسے بری کر دیا، اسے بری کر دیا۔ کیوں؟ یہ انسان ہے، اور انسان کو انسانی حق ملنا چاہیے، یہ ایک مذہب کا پیروکار ہے، اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، لہذا اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اسے انہوں نے بری کر دیا۔ یہ تھا فیصلہ۔ اس فیصلہ پہ ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اس فیصلہ پہ مسلمانوں کو اعتراض یہ ہے کہ اگر اس طرح کی تم آزادیاں دو گے، اس طرح کی آزادیاں دینے لگو گے، تو پھر کیمیکل کا دودھ بنا کے کوئی بیچے اور اسے کہے کہ بھینس کا دودھ ہے، اسے کیوں روکتے ہو؟ اسے کیوں روکتے ہو؟ خنزیر کا گوشت بنا کے کوئی یوں کہے کہ بکری کا گوشت ہے، اسے کیوں روکتے ہو؟
مردار جانور اس کو کوئی آدمی بیچے اور کہے یہ حلال ہے، اسے کیوں روکتے ہو؟ گدھے کو کاٹ کے اسے بیچتے ہو یہ کہہ کے کہ یہ کٹے کا گوشت ہے، اسے کیوں روکتے ہو؟ وہ بھی تو اپنی مرضی کر رہا ہے۔ لہذا کوئی شخص کفر کو اسلام کے ٹائٹل پہ، اسلام کا ٹائٹل، اسلام کا عنوان لگا کے کوئی آدمی اگر آگے پھیلائے گا تو جس طرح ہمیں دنیا کی وہ چیزیں قابل قبول نہیں تو دین کے لحاظ سے بھی ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ اپنے اس فیصلہ پہ نظر ثانی کرے اور جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو کل عدم قرار دے، وگرنہ پھر مسلمان بھی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے۔ کیا خیال ہے؟ پھر مسلمان بھی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی تحریف کرتے ہوئے تحریف شدہ کتابیں بانٹتا ہوا نظر آیا تو پھر اس کا فیصلہ جس طرح سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ بانٹنے میں آزاد ہے تو پھر یہ مسلمان اس کے بارے میں اپنا فیصلہ کرنے میں بھی آزاد ہے۔ یہ کیا فیصلہ کریں گے یہ ہم نہیں کہتے، یہ ان کا ایمان بتائے گا کہ یہ کیا فیصلہ کریں گے۔ ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ آپ کو یہ بات قبول ہے؟ مسترد کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ وہ اس فیصلہ پر نظر ثانی کریں۔